کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ جہاں وہ اپنا درد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں سنا سکتا، اور جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور سنو، اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ جب تم صرف اللہ سے ہی اپنی ساری امیدیں وابستہ رکھو گے نا تو وہ تم کو عام سے خاص کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یاد رکھو، اللہ اچھے لوگوں کا امتحان بہت لیتا ہے، لیکن وہ اپنے محبوب بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور جو لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہوتے، اللہ انہیں سب دیتا ہے لیکن ساتھ نہیں دیتا۔ وہ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دے کر آزماتا ہے، اور دیکھنا چاہتا ہے کہ خوشحالی کے دنوں میں اسے کون یاد کرتا ہے اور بدحالی کے دنوں میں کون اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اگر کوئی اس کو سچے دل سے پکارے تو یاد رکھو، سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ جو خدا رات کے بعد دن اور گرمی کے بعد ٹھنڈک دیتا ہے، وہی خدا ہر پریشانی کے بعد خوشی دے گا۔ بس تم اطمینان رکھو، بے شک تمہارا دوست اللہ ہی ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ اور جب معاملات تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں، اللہ پر چھوڑ دو، وہ سب کچھ ایسے کرے گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس تم اللہ سے سچے دل سے دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ جب انسان اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتا ہے، دعائیں نظر تو نہیں آتی، مگر جب قبول ہوتی ہیں تو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ بس اپنے یقین کو کبھی کم نہ ہونے دو۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے چاہے سمندر بھی ہو، لیکن تم کہو کہ میرا رب ضرور راستہ بنا دے گا۔ اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ تم جب اللہ سے دعا مانگو تو تمہاری دعا پر فرشتے آمین کہیں۔ اور اگر کبھی تمہیں ایسا لگے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو سنو، یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے۔ اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، بس انتظار کرو۔ قرآن کہتا ہے، بے شک ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے، اور بے شک ہر تکلیف کے بعد راحت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کیوں آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو کیوں کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو صحرا کے درمیان میں زمزم کیوں دیا؟ کیوں اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا؟ کیوں اس نے زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں پہلی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں بس ایک چیز مشترک تھی، اور وہ ہے یقین۔ صرف اس لیے کہ ان میں سے کسی نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنائے گا۔ جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے تو تم یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھو راہیں وہاں سے نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کشف ابر کی صورت میں بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے ہول سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور آسمان میں موجود اولو کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک سے آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی لے جاتا ہے۔ جو رب پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ یقیناً تمہارے اداس دل کے حال سے بھی واقف ہے۔ قرآن کہتا ہے، جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور اس دنیاوی زندگی میں راضی ہو گئے ہیں اور اسی میں جی لگائے بیٹھے ہیں، یہی لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ بس تم اللہ سے راضی ہو جاؤ اور اس یقین سے دعا مانگو کہ وہ تمہاری دعا کو سنتا ہے، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ موجود ہے، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں رہنے دے گا انشاءاللہ۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کامنٹ کے ساتھ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔